ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا سو ہم تمام عمر وفا کے خلاف بولیں گے۔ حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا، منزلیں لاکھ کٹن آئیں گی پر گزر جاؤں گا۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھر یا عمر بر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، جبکہ دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز اور الفاظ ختم۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیے، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ درد سہتے سہتے انسان صرف ہنسنا ہی نہیں، رونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ زخم صرف جسم کو نہیں لگتے، روح کو بھی لگتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جسم کو لگے زخم نظر آتے ہیں، اور ہاں ایک فرق اور بھی ہے، جسم کو لگے زخم قابل علاج ہوتے ہیں، روح کے زخم ناقابل علاج ہوتے ہیں، اور روح کو لگے زخم نظر نہیں آتے، انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوسرے کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو۔ جانتے ہو سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی منتظر رہنا۔ اپنے سوا انسان کو پورا معاشرہ خراب لگتا ہے، کیونکہ ہم کبھی خود سے ملتے ہی نہیں۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو آواز سے آپ کی خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے، اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ بات ہوتی تو حل نکل آتا، بات کرنا ہی مسئلہ تھا مگر۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتے۔ ذہنی طور پر بے قدرے لوگوں کے ساتھ بن جانا بھی کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست، بہترین دنیا، اور مشکل وقت میں بہترین طبقی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے گلے کیسے، شکوے کیسے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی تم کو بھی ان میں شمار ہونا ہے، لوگ جتنے بھی دل سے اتر گئے میرے۔ میں نے تمہیں منافقوں سے کھینچ کر نکالا تھا، لیکن جہاں کی اینٹ ہو آخر وہی پہ لگتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ پتھر کا ہو رہا ہوں، یہ مجھ پر میرے عزیزوں کی عنایتیں ہیں۔ ادب کیجئے ہماری خاموشی کا، یہ آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتی ہے۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہے بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو
باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ صرف ایک ہی شخص تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے صاحب جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو صرف آپ بولتے ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کیا وہ شخص بھی مجھے یاد کرتا ہے؟ وہ بھی میرے پیچھے تڑپتا ہے؟ معلوم کرنے کا آسان طریقہ: جس شخص کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر آپ لگے رہتے ہیں تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے اس کے سامنے سے غائب ہو جائے، اس کے ساتھ رابطہ نہ کرے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی آپ کو جواب آیا تو سمجھو کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، اگر نہیں تو آپ بیکار ہو۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان کے اندر الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔